اللہ جسے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ ویسے ہی اللہ نے اپنی ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں اپنی آواز سنائی کہ ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے سوچا کہ نبی کا خواب تو وہی کی مثال ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جو اونٹ موجود تھے سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور اللہ کا نام لے کر شکر کر کے آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا بیٹا اسماعیل ہے، کہ اللہ یہ دیکھنا ہی تو نہیں چاہتا کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں کہ اپنی خالق کی حقیقی سے۔ بس جیسے ہی یہ خیال ابراہیم علیہ السلام کے ذہن پر تھا آپ نے ارادہ کر لیا اسماعیل کو خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ وہ اٹھ کر اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے میرے بیٹے کو اچھا لباس پہناؤ، میں اپنی دوست کی دعوت پہ لے کے جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا آپ کے بیٹے کو دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا میں ابراہیم کو جانتی ہوں، اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کرو اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دے گا۔ بی بی ہاجرہ فخر سے بولی اے شیطان تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی، میرے ہزاروں بیٹے اللہ کے نام پر قربان۔ کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے تمہیں پتہ ہے تمہارا والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کرے۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اپنا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا تمہاری قربانی قبول ہوئی کیا نہیں۔ اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں اسماعیل آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہتے ہیں بابا اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نام بھی قربان کرے، لیکن میں بابا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جب میرا گلا کٹے گا آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے
ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ کے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے کے قریب کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پر قربان کرتا۔ یہ کہا اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جا اور جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کے اسماعیل کی جگہ پیش کر۔ ابراہیم اپنی آزمائش میں کامیاب ہوا اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے پھیرتے جب خون بہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کرنے لگے اور جیسے ہی آنکھوں کو پٹی سے جدا کیا تو کیا دیکھیں، علیہ السلام صحیح سلامت ان کے سامنے کھڑے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر غیب سے آواز آنے لگی کہ ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت تک رکھا جائے گا اور تیری یہ سنت کو مان والے سال یاد کریں گے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر، سلام اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پر سلام ہو۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔